تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو کہلانا ہم حنفی ہیں، ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں. اس لیے غیر مقلدین کی بڑی تردید کی جاتی ہے نا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کی بات ماننا ایک بھی نہ، امام ابو حنیفہ کی بات ماننا نہیں، دعویٰ بحال حال رکھنا ہے کہ ہم حنفی ہیں. جس طرح کچھ دن پہلے یہ زور دیتے تھے کسی کو اگر بدنام کرنا ہوتا تھا نا تو کہتے یہ دیوبندی نہیں ہے، لوگ خود بخود سے دور ہو جائیں. اب وہ دباؤ جو ہے وہ اب کم ہو گیا ہے. اب یوں نہیں کہتے کہ فلاں دیوبندی نہیں ہے. کیوں؟ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے نا کہ دیوبند اور بریلی یہ ایک دونوں مدرسے ہیں، یہ کوئی دین مذہب کی بات نہیں ہے. پہلے یہ پریشر ڈالا کرتے تھے. ابتدا میں جب ہمارے بعض بزرگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا نا، شروع کیا تھا یہ حیات النبی والا، تو عام انہوں نے اشتہار شائع کیے تھے کہ یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ دیوبند کا نام یہ ایک رسول کی پوزیشن تک ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا نا کہ یہ دیوبندی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں. اب وہ حال نہیں، کیونکہ اب تو وہ دیوبند کا لفظ بھی عام چونکہ بدنام ہو چکا ہے گورنمنٹ کی نظروں میں بھی، عوام کی نظروں میں بھی. اس کے بعد پھر یہ شوشہ چھوڑا، کسی کو بدنام کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ حنفی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ غیر مقلد ہے. اب یہ دباؤ بھی گھٹ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین جو ہے وہ ان پہ چھا چکے ہیں. اب دباؤ یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ معتزلے ہیں. ان کا الگ تھلگ مسئلہ ہے، جمہور علماء کے خلاف ہے. اب یہ دباؤ ہے، مگر یہ دباؤ بھی ختم ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ دباؤ ڈالنے سے بات نہیں بنتی. جس چیز کے سر پر آدمی دباؤ ڈالے تو اس پہ عمل کرنے والا بھی ثابت ہو. اب اگر کوئی کہے کہ میاں فلاں حنفی نہیں ہے، اور یہی کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں بریلوی، مگر امام ابو حنیفہ کی بات ایک بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم سنی اور حنفی ہیں، سنی حنفی ہیں. اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی اور معتزلہ ہیں. دعویٰ تو ہے ان کا حنفیت والا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص اتنا بھی کہہ دے نا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا جن تھے، مانتا ہوں کہ نبی تھے، مگر یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جنات میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، امام صاحب کہتے ہیں کٹر کافر ہے، کٹر کافر ہے. جب تک یہ نہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی پاک بشر تھے، اگر کہے مجھے پتہ نہیں ویسے مانتا بھی رہے تب بھی وہ کٹر کافر ہے. اب وہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ یہ حنفی ہیں، جی ہم سنی ہیں، حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا آپ نے ہدایہ پڑھا ہے؟ کسی نے تو پڑھا ہوگا، چلو ایمان بالغیب لے آؤ. ہدایہ میں ہے امام صاحب کا مذہب لکھا ہوا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ مرتد کو مہلت دیے بغیر قتل کرنا چاہیے یا 3 دن کی مہلت دینا چاہیے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں، بلا مہلت قتل کرو، کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے. بعض ائمہ کہتے تھے نا کہ مستحب ہے کہ اس کو 3 دن کے لیے کیا دو؟ مہلت دو. امام صاحب کہتے ہیں نہیں. سوال کیا جاتا ہے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے مہلت نہیں دی. مرتد کو قرآن نے مہلت، قرآن کہتا ہے اس کو مہلت نہ دو. بغیر مہلت کے اس مرتد کا حکم قرآن نے ذکر کیا ہے، لہذا چونکہ قرآن نے مہلت نہیں دی میں بھی مہلت نہیں دیتا. وہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نے مہلت نہیں دی؟
آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں. امام صاحب کہتے ہیں اللہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ قرآن نے مہلت نہیں دی. کیا کہ فقتل المشرکین حیث وجدتموہم. سوال ہو رہا ہے مرتد کا، جواب میں آیت کیا پڑھتے ہیں؟ فقتل المشرکین. امام صاحب کہتے ہیں مشرک اور مرتد ایک چیز ہے. مشرک اور مرتد ایک چیز ہے. ہدایہ اٹھا کے دیکھو صاف لکھا ہوا. مگر یہ اپنے آپ کو اشاعت التوحید و سنت کو کہلا کے کہتے ہیں حنفی ہے. تو حنفی کس طرح ہو جب تم امام صاحب کی بات مانتے نہیں؟ حنفی کس طرح کہلا سکتے؟ امام ابو حنیفہ تو کہتا ہے کہ مشرک اور مرتد ایک چیز ہے. اس لیے سوال ہوتا ہے مرتد کا، جواب دیتے ہیں فقتل المشرکین حیث وجدتموہم. اب امام صاحب کے قول اور اجتہاد کے مقابلے میں جو شخص اب اپنے قیاس کرتا ہے وہ کافر نہیں بنے گا. دوسروں کو کس طرح کہہ سکتا ہے جبکہ وہ خود کافر ہے؟ اللہ اللہ، دعوے سے کام نہیں بنتا. یہی دعویٰ یہود و نصارہ کا تھا، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. الو کے چرخے اگر تم ابراہیمی ہو، مسلم بزرگ ہے، تو اس کی بات مانتے کیوں نہیں؟ نہ ان کا کردار مانتے ہو، نہ ان کے اقوال مانتے ہو، نہ ان کے اعمال مانتے ہو. تلک امت قد خلت لہا. اب خالی خلی زجر ان پہ، تخویف، یہودیوں کے نظریے، غلط نظریے کا رد. جو لکھے یہودیوں کے تلک امت ان سے، یہودیوں کے غلط نظریے کا رد. بھائی وہ بزرگ تھے تو اپنے کردار کی وجہ سے بزرگ تھے، اپنے اعمال اور اقوال اپنی ملت کی وجہ سے بزرگ تھے. تم کس وجہ سے؟ تلک امتن، یہ ساری اولاد جو ابراہیم کی گزری ہے، تلک، یہ ساری اولاد جس کا ذکر ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام ہو گئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے جو گزرے ہیں، یہ ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی ہے. ان کو اپنے کیے کا پھل ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہارے کیے کا پھل ملے گا. تم یہ ناز کس طرح کر سکتے ہو کہ جی واقعی ہمارے وہ بزرگ تھے، ہمارے بزرگ تھے، یہی اعلان کرنا تمہارا جہنم کا ایندھن بنے گا، جبکہ تم خالی خولی دعویٰ کر رہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہارے بزرگ کیا کام کرتے تھے؟ اسی طرح بزرگوں سے بھی یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد کیا کام کرتے تھے. ہر کسی کو اپنا کیا ہوا کام آئے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، شکوہ نیچے لکھو پھر شکوہ ہے. قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. کہنے لگے ہو جاؤ یہودی بن جاؤ. نصرانی کہتے ہیں نہیں، نصرانی بن جاؤ. نہ مراد پلیتوں کے پلیت، انہوں نے گروہی ذہن پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی وہی ناموں پہ کٹ مرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہودی ہو جا، کوئی کہتا ہے نصرانی ہو جا. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. جواب شکوہ، ہم بالکل یہودیت نصرانیت پہ لعنت کرتے ہیں. بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ابراہیم حنیف کی ملت پہ عمل کریں گے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا، نہ تمہاری طرح یہودی اور عیسائی تھا. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں تم تو ڈٹ جاؤ نا اپنے مذہب پہ. تم صاف کہہ دو کہ بھائی ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہماری طرف جو اتارا گیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں. جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، اولاد. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ، جو کچھ دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے، تمام کو ہم مانتے ہیں. نہیں تفریق ڈالتے ہم کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے. منہم، مانتے سب کو ہیں، البتہ نحن لہ مسلمون، ہے مخلص ہو کر صحیح معنی میں جھکنے والے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں.
مانیں گے سب کو، جھکیں گے ایک کی طرف۔ مقصودی جملہ نحن لہو مسلمون، مقصودی جملہ پیچھے بھی گزرا تھا ونحن لہو مسلمون، وہ بھی مقصودی جملہ کہ مانیں گے تو ہم سب کو مگر جھکیں گے صرف ایک کی طرف۔ اب ترغیب ہے یہودیوں کو، شبہات ڈالنے والے یہودیوں کو ترغیب۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دیکھو نا مسلمانوں، اگر وہ مان جائیں یہودی نصرانی مشرکین مکہ اسی طرح ایمان لے آئے نا جس طرح تم نے ایمان لایا ہے اندر باہر سے، تو فقط اہتدوا، وہ بھی ہدایت پہ آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر جائیں مسلمانوں سنو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس تحقیق وہ اپنی بدبختی میں ہی رہیں گے۔ فی شقاق ہے، شک کا معنی ہوتا ہے چیرا جانا، فی شقاق اپنی بدبختی میں ہی رہیں گے۔ باقی رہی یہ چیز کہ تمہیں یہ کوئی خوف ہو کہ وہ ہمارا کوئی نقصان کریں گے، یہ بات نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے اے میرے پیغمبر آپ کو ان کی طرف سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ وہی السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ہاں نصرانیوں کو ایک اور طریقے سے جواب دے دو کہ تم اپنے آدمیوں پہ کیا ڈالا کرتے ہو، رنگ ڈالتے ہو، کیا کہتے ہیں کہ یہ جی نصرانیت کا رنگ ہے۔ تم صاف کہو صبغۃ اللہ، قبلنا صبغۃ اللہ، قبول کیا ہم نے اللہ کا رنگ۔ تم رنگ پہ مرتے ہو، ہم عام اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے قبول کیا رنگ اللہ کا، مگر رنگ کون سا ہے؟ وہ نہیں جو تم اپنوں پہ کپڑے رنگیلے کر لیتے ہو نا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون زیادہ بہترین ہے اللہ سے آزرو رنگ چڑھانے کے، جس پہ اللہ کی توحید کا رنگ ہو، اسے کسی دوسرے رنگ کی ضرورت بالکل نہیں۔ تم کپڑے رنگتے ہو، ہمیں اس رنگ کی ضرورت نہیں۔ رنگ تو ہم نے بھی قبول کیا، مگر ہم نے توحید کا رنگ قبول کیا ہے، تم نے کپڑوں والا رنگ قبول کیا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، حسری مانا، اور ہم ہی اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رنگ ہے ہمارا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کا رنگ ہم پہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی کے سامنے عجز و نیاز، عبادت سور و پکار کریں گے اور کسی کے لیے نہیں۔ اب انٹرنیشنل بائیکاٹ، یہود و نصارہ مشرکین سے انٹرنیشنل بائیکاٹ، بالکل دھجیاں اڑا دو ان کی، ان کھتریوں سے بالکل بائیکاٹ کا اعلان کرو۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، ہاں گھر کے جہان کے اتحاجوننا، کیا جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے دین کے معاملے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تو مشترکہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی، تم پھر اپنوں کے بھی دشمن ہو۔ سن لو، تم اپنے گھر رہو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل تم کو نصیب رہیں۔ ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے، جملہ مقصودی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو یکے خالص ہو کر اسی کے لیے ہیں، اور کسی کی اشتراک ہم برداشت نہیں کر سکتے، امید تک ہم کسی سے نہیں لگا سکتے، کیونکہ نحن لہو مخلصون، خالص طور پہ صرف اللہ کے لیے۔ شکوہ، پھر شکوہ اسی انٹرنیشنل بائیکاٹ کا حصہ ہے۔ کیا تم یہ بک بک کرنے لگ جاتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پوتے دوتے کانوا ھودن و نصارا، تم کہتے ہو یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی تھے، بالکل بے ایمان جھوٹ بولتے ہو۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو فرما دے میرے پیغمبر جواب شکوہ، قل، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم، تمہارے ملا اور پیر بے ایمان، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، حالانکہ وہاں تو لکھا ہوا ہے، اوپر اوپر سے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ۔
کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے جو چھپا لیتا ہے شہادت جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے اندہ کتابوں کے اندر تو لکھی ہوئی ہے بات. جن کتابوں کا تم دعویٰ کرتے ہو اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس امام صاحب کی فقہ کا تم لٹو بن رہے ہو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ مشرک اور مرتد ایک ہے. اوپر سے دعویٰ کیوں کرتے ہو بے ایمان اپنے آپ کو حنفی کہلانے کا؟ کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیوں چھپاتے ہو؟ یا تمہیں آتی نہیں کتاب اور آتی ہے تو جان بوجھ کر چھپاتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کر رہے ہو. پھر اعادہ نظریہ غلط نظریہ یہود کا رد اسی آیت سے ہوا تھا. پھر اس آیت کو تاکید کے لیے لوٹا دیا. پھر سن لو جن بزرگوں کا نام لیتے ہو وہ گزر چکے ہیں. انہوں نے جو کچھ کمایا ہے ان کو اپنا فائدہ ہوگا. تمہیں جو فائدہ ہوگا تو تمہاری کمائی کا. جو کمائی تم کر رہے ہو یہ ان کی کمائی پر پانی پھیرنے کے لائق ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس سے جو کچھ وہ کر کے گئے. گویا یہ پہلا بیان جو گزرا ہے یہود و نصارہ کے اور مشرکین کے مسلمات، یہ ان کو اس جگہ پہ بیان اس لیے کیا گیا تھا. اس کی اصل وجہ آگے آ رہی ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. کیوں کہ بیت المقدس سے تحویل کر کے قبلے کا اعلان ہونے والا تھا بیت اللہ کا، اور پھر انہوں کی انتلیاں جو ہے وہ اس کے اندر آگ جلنی تھی نا، اس لیے پہلے توحید کے طور پر ان کے غلط دعوے اور غلط کردار پر بحث کر لی ہے کہ یہ لوگ جن بزرگوں کو مسلم بزرگ مانتے ہیں جب وہ اس قسم کا کردار کر کے ان بزرگوں کے کردار پر پانی پھیر رہے ہیں تو یہ قبلہ کو کب تسلیم کریں گے. یہ پہلے تسلی کے طور پہ کہہ دیا ہے. اچانک اگر کسی کی مخالفت کی جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. پہلے ہی سے اگر بتا دیا جائے نا کہ فلاں آدمی منافقانہ طور پہ آ رہا ہے، یہ کسی وقت بھی آپ کو نقصان دے گا، تو آدمی پہلے سے کچھ نہ کچھ سکون میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا. اس لیے پہلے ان کی بدعادتیوں کا کچھ ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی اور ایمانداروں کو. اب وہی بات آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے کسی وقت ہی آپ کے خلاف کام کریں گے. وہ وقت یہ آ گیا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. پہلا شبہ رسالت محمد الرسول اللہ پر، شبہ اولا رسالت نبی پر. کچھ دنوں کے بعد سین کا معنی بہت ہی جلد، کچھ دنوں کے بعد یہ کہنے لگ جائیں گے جو الو کے پٹھے لوگ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. الو کے پٹھے لوگ جو ہے نا، بے وقوف لوگ، احمق، وہ کہنے لگ جائیں گے. کب کہیں گے؟ اور جب آپ کو یہ حکم دیا جائے گا کہ بیت المقدس سے منہ پھیر کے کس طرف کر لو، بیت اللہ کے، اس وقت کہنے شروع کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ. ما وَلَّاهُمْ. وہ کون سی بات تھی جس نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے؟ التی، وہ قبلہ جو کانو علیہا، اب تک چلے آ رہے تھے اس پر. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ ما وَلَّاهُمْ، مانا صحیح لکھنا. ما وَلَّاهُمْ، کون سی بات تھی جس نے وَلَّاهُمْ پھیر دیا ہے ان کو، ان قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی، وہ قبلہ جو کانو، جو تھے اب تک، علیہا، اوپر اس کے. یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ شبہ. تو اس کا جواب آپ دیں. قل للہ المشرق والمغرب. اوتری دیا وہ للہ المشرق والمغرب. جب مالک مشرق مغرب کا وہی ہے، اس کی مرضی چاہے کسی طرف حکم دے دے کہ اس طرح منہ کر کے پڑھو. تم کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟
کل جواب دے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، اس لیے اس کی مرضی۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ مقتضائے الوہیت پر اعتراض ہے۔ تقاضا الوہیت کا یہ تھا کہ حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تم نے تو یہ اللہ پر اعتراض کیا، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے، لام ملک والا، لام تخصیص ملک والا، للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء۔ دوسرا جواب یہدی من یشاء، وہ کامیاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کس ذریعے؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھانا، کامیاب کرنا، مقصود تک پہنچانا، یہ اس کا کام ہے۔ تو چونکہ اس کے نزدیک کامیابی اسی میں تھی کہ بیت المقدس کو ختم کر کے اب بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، اس لیے اس نے یہ حکم دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، صراط مستقیم کا بیان کہ ہم نے جو ہدایت کی ہے، ہدایت وہ ہدایت کس طرح ہے؟ کذالک، یوں ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر کے یوں ہی ہم نے کیا۔ کیوں؟ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو بنانا تھا امت عادلہ، بنانا تھا امت عادلہ۔ امت عادلہ جب بن جاتی ہے تو اب دین دنیا کے فیصلے انہی کے سر پر ہوتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو سردار بنانا تھا، امت عادلہ بنانا تھا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس، اوپر مقابلے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر گواہی دینا، نہ، اللہ مقابلے کے لیے، تاکہ ہو رہو تم گواہ مقابلے لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول اوپر سچی شہادت تمہاری کے شہیدن، وہ گواہ ہو جائے۔ علیکم علی صدق شہادتکم، تمہاری گواہی کا سچا ہونا، اس پر گواہی دے محمد الرسول اللہ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رہے رسول اوپر سچی شہادت تمہاری کے شہیدن، وہ گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اب تحویل قبلہ کی حکمت۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اب حکمت بیان ہو رہی، نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو، وہ قبلہ جس پر تو اب ہے، کنتا علیہا، صرف اس لیے لنعلم اے لنظہر، تاکہ ظاہر کر دیں ہم اس بندے کو جو یتبع الرسول، جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن، اس بندے سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ ہم کھرے کھوٹے کو نکھیڑنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ایک حکمت یہ بھی ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، سچی بات ہے، ان مخفف من المثقلہ، اصل جو تھا انہا کانت، ان کانت یقینی بات ہے کہ وہ قبلہ بیت المقدس والا لکبیرتن، عرب لوگوں پر گرا ہو رہا تھا، مانا اسی طرح لکھنا، یقینی بات ہے کہ کانت، وہ بیت المقدس والا قبلہ لکبیرتن، عرب لوگوں پر گرا ہو رہا تھا،
عربی لوگ کہتے تھے یار بیت اللہ بنایا تھا ہمارے بابے دادے نے اور منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ لوگ کدھر بیت المقدس میں، بڑا گرا ہو رہا تھا. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا. وہ کہتے تھے ہمیں قبلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے. ان پہ گرا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ منہ جس طرف بھی اللہ کریم چاہے پھروا دیں، ہمیں رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصود ہے اللہ کی عبادت، اور وہ مالک جس طرف چاہے حکم دے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. الا علی الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کر دی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں قبلہ سے کیا غرض ہے، ہمیں اللہ کے حکم سے غرض ہے، اللہ جس طرف چاہے حکم دے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، دفع دخل مقدر. سوال یہ تھا کہ اگر یہ قبلہ پہلے ہی سے یہ بیت اللہ تھا تو جو لوگ بیچارے نمازیں اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے تھے ان کا تو پھر ایمان ہی برباد ہو گیا، نمازیں برباد ہو گئی، نماز برباد ہو گئی تو ایمان برباد ہو گئے. ایک مطلب تو سوال کا یہ، اور ایک یہ ہے کہ جب قبلہ پہلے ہی سے یہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرف پہلے قبلہ کیوں بنایا گیا اس کو؟ اس کا جواب دیتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ اللہ کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے تاکہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، یعنی قبلہ نہ ہو اور اس کو قبلہ ظاہر کرے، یا قبلہ ہو اور اس کو کہے یہ قبلہ نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں، جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بیت المقدس کو ظاہر کرتے رہے ہیں کہ قبلہ ہے. اب جب منظور ہو گیا بیت اللہ کو قبلہ ظاہر کرنا تو قبلہ اس کو ظاہر کر دیا. ما کان اللہ ہو، نہیں تھا اللہ کہ غیر قبلہ کو قبلہ ظاہر کر کے ضائع کر دے ایمان تمہارا، غیر قبلہ کو قبلہ ظاہر کر کے ضائع کر دے ایمان تمہارا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تحقیق اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق مہربان ہے. نبی علیہ السلام کو تسلی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیغمبر ہم خوب دیکھتے ہیں بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف. تقلب وجهك، بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف. دو مطلب ہیں اس کے، بار بار منہ کرنا تیرا آسمان کی طرف. ایک تو اس لیے کہ آسمان کی طرف آپ منہ کرتے تھے کہ ہاں کب بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آئے گا. دوسرا معنی جو حضرت مولانا حسین علی صاحب کرتے ہیں، بار بار آپ اوپر منہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم نہ آ جائے. پہلا معنی کہ آپ دیکھتے تھے کہ کب آئے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہیں آ نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیت المقدس سے منہ پھیرنے کا حکم آ گیا تو یہودی عیسائی حرامی یہ بگڑ جائیں گے، یہ بات مانیں گے نہیں، نزدیک نہیں آئیں گے. اور پہلا معنی جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بار بار کہتے تھے اپنے دل میں کہ اللہ کریم اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے تو مشرکین مکہ سارے ایمان لائیں گے کہ ہمارے باپ دادے کا بنایا ہوا بیت اللہ ہے، بھائی اس کا قبلہ بھی وہی ہے. دونوں توجیہ. قد نر، ہم نے خوب دیکھا بار بار پھیرنا آپ کا منہ آسمان کی طرف. چنانچہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ضرور منہ پھروا دیں گے ہم آپ کا ایسے قبلے کی طرف جس قبلہ کو آپ پسند کریں. دوسری توجیہ کے مطابق ایسا قبلہ جس کو آپ پسند کرتے تھے، ماضی والا معنی. دوسری توجیہ کے مطابق قبلۃ ترضاها، ایسا قبلہ جس کو آپ پسند کریں گے.
لہذا ول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم ہے تحویل قبلہ کا. اب حکم آیا فول وجہ کا، چنانچہ اب منہ پھیر لے اپنا مسجد حرام کی طرف. اور سنو مسلمانوں، جہاں بھی ہو وہ تم منہ پھیر لیا کرو اپنا شطرہ مسجد حرام کی طرف. اور ان الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے یہود و نصارہ، یہ خوب جانتے ہیں اندر سے کہ انہ الحق من ربہم، یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ رب کی طرف سے بالکل سچا ہے. وما اللہ بغافل عما یعملون، مگر جو کچھ وہ کردار کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زجر اول نبی علیہ السلام کے لیے پہلی زجر، خبردار کرنا، جھنجھوڑنا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، آپ سنیں، اگر آپ لے آئے نا ان لوگوں کے پاس جو ان کو کتاب دی گئی ہے، ہر قسم کا معجزہ لے آئے، ما تبعوا قبلتک، وہ کبھی آپ کے قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو آخری نبی اس کا وہ بیت المقدس والا قبلہ ختم کر کے تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، مگر یہ اب ضد کی وجہ سے نہیں مانے گا. وما انت بتابع قبلتہم، اب تو بھی اس حال میں ہے کہ ان کے قبلہ کی کبھی آپ تابع نہیں ہو سکتے. وما بعضهم بتابع بعض قبلۃ بعض، کمال یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف بھی منہ نہیں کرتے، آپس میں بھی دشمن ہے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہیں بعض ان کے تابع قبلے بعض کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب سن لے، آپ میرے ہیں بندے، رسول ہیں مگر کیا ہیں؟ میرے بندے ہیں. اور شرعی تکلیف ہوتی ہے بندوں پر، بلکہ شرعی تکلیف ہی مبدا منشا ہے بندے ہونے پر. لہذا آپ کو جھنجھوڑ کے دھمکی دے رہا ہوں کہ اگر بندے ہونے کی حیثیت سے اور شریعت کے مکلف ہونے کی حیثیت سے آپ نے اگر اس کے خلاف کیا تو پھر آپ کو بھی عذاب دیا جائے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیچھے چل پڑے ان کی خواہشات کے بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، تو پھر تحقیق آپ اس وقت البتہ ظالموں سے ہوں گے، اور ظالم کی جو سزا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. گویا شریعت کا جو حکم ہے، شارع کیونکہ ہے اللہ پاک، اور شریعت کا شارع یہ ہے رسول اللہ. شریعت اصل چونکہ ہے اللہ پاک کی، اور اللہ کی شریعت کا مکلف اس کو بنایا جاتا ہے جو اللہ کا محتاج بندہ ہو. محتاج بندہ ہو کر، شریعت کا مکلف ہو کر جب یہ اللہ کی طرف سے دھمکی آتی ہے تو اس میں اللہ کے پاک پیغمبر کی نہ توہین ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہاں ایک تعویل کی ہے، حالانکہ غالباً انہوں نے اس سے وہ مروب ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو اس قسم کی دھمکی اللہ پاک دیں، یہ عقل نہیں مانتا. اصل اس لیے مروب ہو گئے، حالانکہ یہ گل غلط ہے. بات یہ کوئی مروب ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رسول ہیں، معصوم بھی ہیں، یوں کر بھی نہیں سکتے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، مگر بحیثیت مکلف ہونے کے، بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے، اللہ کی طرف سے اگر دھمکی ہو تو اس میں کون سی بے ادبی ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اگر یہ دھمکی خود اللہ دے تو اس میں کون سی قباحت ہے یا کون سی بے ادبی کا خطرہ ہے کہ وہ نفس قطعی کی تعویل کرتے ہیں؟ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ اللہ کا پیغمبر شرک کر سکتا ہے، نہ مشرکین سے تعلق لگا سکتے ہیں، اور معصوم ہے اللہ کا پیغمبر. مگر اس کے باوجود اللہ فرض محال جب خطاب کیا جائے اور کیا بھی اس طریقے پہ جائے کہ آپ مکلف بھی ہیں شریعت کے، جس طرح امت پہ نماز پڑھنا فرض ہے، نبی پہ بھی نماز پڑھنا، جس طرح امت پہ شرک جائز نہیں ہے تو نبی پہ بھی نہیں ہے، شریعت کا مکلف بھی ہے اور اللہ کے بندے بھی ہیں.
لہذا اللہ اپنے مکلف کو، اپنے بندے کو اگر دھمکی دے تو اس میں حرج کیا ہے یا قباحت کیا ہے؟ اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، مزید تاکید کے لیے حقانیت تحویل قبلہ، مزید تاکید کے لیے حقانیت تحویل قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تو تورات انجیل وغیرہ، یعرفونہ، خوب جانتے ہیں اس رسول کو بھی اور اس بیت اللہ الحرام کو بھی، تحویل قبلہ کو بھی، کما یعرفون ابناہم، جس طرح ان کے بیٹے ان سے نہیں بھولے ہوئے اسی طرح یہ بھی ان سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنَّ البتہ ان فریقا منہم لیکتمون الحق، ایک ٹولہ ان میں ہے جو چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ جانتے تو وہ بھی ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں الحق من ربک، یہ بالکل تحویل قبلہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں سے جو شک میں پڑے رہتے ہیں، فلا تکونن من الممترین، ان لوگوں سے نہ ہو جانا جو ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ باقی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ترغیب الی المدعا، اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں، اس کی طرف ترغیب ہے کہ تم قبلہ اور جہت وغیرہ اس کا خیال چھوڑو۔ لِكُلٍّ اے لِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے، وجہتن، ایک قبلہ کی جہت ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے قبلہ کی جہت ہوتی ہے کہ وہ قوم مولیہا، اسی جہت قبلہ کی طرف منہ کرتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چھوڑو، تمہارے جو کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، دوڑ دوڑ کے اچھے اعمال، اچھے عقائد، اچھا کردار کرو، تم اس میں دوڑ لگاؤ۔ اینما تکونو، اور جدھر بھی تم ہوو گے اللہ کے بندو، یاتبکم اللہ جمیعا، تمام کو اللہ اکٹھا کر کے لائے گا اور حساب لے گا۔ اس وقت قبلوں کی بات تو نہیں ہوگی، اس وقت تو بات ہوگی کہ قبلے والا کون تھا اور تم نے کس کو پوجا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر تاکید ہم کر رہے ہیں ومن حیث خرجت، پر جہاں سے بھی آپ نکل رہے ہوں، فول وجہ کا، منہ پھیر لیا کرو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ میرا سچ ہے تحویل قبلہ تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تاکیدن کہہ رہے ہیں، یہ بار بار تاکیدیں کی جا رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے متعدد اور نامعلوم وجوہ کی بنا پر اندیشہ لغزش کا یا سستی کا تھا، جس وجہ سے بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ اور وہ اندیشہ جو سستی کا تھا وہ بھی قوم کی خاطر ہونی تھی۔ ممکن ہے اللہ کے رسول کے دل میں خیال آتا کہ اگر یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ابھی چند دن کے لیے ٹھہر کے آتا تو یہ یہود و نصارہ جو ہے ہو سکتا ہے بات میری مان جاتے، یا یہ خیال آتا کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ نامراد اگر یہ سوال اٹھا دیں کہ اب تک تو جو ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تجھے اب یاد آیا کہ تیرے بابے نے اس کو بنایا تھا۔ اس قسم کے خیالات کا اندیشہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں آئے، اور آخر انسانی بشری طاقت کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی دل میں خیال آئے، اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی، تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید۔ من حیث خرجت، پھر تاکید دوبارہ سے بارہ، چار بارہ کہتے ہیں، یہاں سے آپ نکلے منہ پھیر لیا کریں مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، ہو مسلمانوں جہاں بھی ہو وہ تم، فولوا وجوہکم شطرا، اپنے چہروں کو ادھر پھیر لیا کرو۔ لئلا یکون، ڈٹ جاؤ تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے اوپر تمہارے کائی حجت۔ اب نہ مشرکین مکہ حجت کر سکتے ہیں اور نہ یہود و نصارہ حجت کر سکتے ہیں، سب کی حجت کٹ گئی، کیونکہ بیت المقدس میں وہ اس کی طرف جب تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو وہ بھی تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے،
مکہ والوں کا جو اعتراض تھا کہ جی باپ دادے اپنے کا بنایا ہوا جو ہے چھوڑ کے دوسرے کا منہ کر کے پیدا ہے، ان کی حجت بھی ختم ہو گئی، اس لیے تمام کی حجتیں ہو گئی ختم، آپ اسی پہ ڈٹ جائیں۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، جو مگر وہ لوگ جو ان سے ظالم ہوں گے نا، وہ تو حجتیں کرتے ہی رہتے ہیں نا، بے ایمانوں کی تو عادت ہے۔ مثلا وہ ضدی مشرک کہیں گے لو جی اب اس کو یاد آیا ہے کہ میرا قبلہ یہ ہے، اب تک تو اس کو پتہ نہیں چلا ہے، اس لیے جب یہ اس کو اب یاد آیا ہے کہ میرے باپ دادے کا قبلہ ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ اپنا پہلا مذہب کسی نہ کسی وقت چھوڑ کر ہمارے مذہب پہ آ جائے گا، جس طرح ہمارے قبلے پہ آ گیا ہے۔ اس قسم کے ظالم لوگ کٹ حجتی کریں گے، مگر فلا تخشوہم واخشونی، ان سے ڈرنا نہیں، واخشونی مجھ سے ڈر۔ اب دوسری حکمت تحویل قبلہ کی، دوسری علت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میاں اس لیے میں نے یہ حکم دیا۔ پہلی علت کیا تھی؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیہِ، دوسری علت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو اوپر تمہارے۔ یہی کیا ہے؟ دونوں قبلوں والا بنا دوں تم کو، میری نعمت پوری ہو گئی، بیت المقدس والا قبلہ بھی تمہیں دیا اور پھر بیت اللہ کا بھی، اب میری نعمت پوری ہو گئی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم بڑی سکون کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہو، تمہیں سکون ہو کہ ہم نے ہمارے اندر کوئی کوتاہی باقی یا کمی نہیں رہ گئی۔ کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا سے آگے چلے جاؤ شاکر علیم تک، فإن اللہ شاکر علیم 158 آیت، کما ارسلنا فیکم سے شاکر علیم تک 100 آیت 158 اس تک یہ ہے جملہ معترضہ برائے استطراد، جملہ معترضہ برائے استطراد۔ استطراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جملہ کو پہلی کلام سے بھی ربط ہے اور بعد والی کلام سے بھی ربط ہے۔ جملہ معترضہ یعنی درمیان میں پیش آنے والا جملہ، جملہ معترضہ برائے استطراد، یہ طرد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملہ کو ما قبل والی کلام سے بھی تعلق ہے، ما بعد والی کلام سے بھی تعلق ہے۔ جملہ معترضہ برائے استطراد، یا یوں بھی کہتے ہیں جملہ معترضہ استطرادیہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، او مسلمانوں کما ارسلنا فیکم، چونکہ کاف تالی لیا، چونکہ جہاں کاف تالی لیا ہو تو بمعنی شرط ہوتا ہے نا، اور علت اور معلول شرط اور جزا کے مقام پہ ہوتے ہیں نا۔ کاف تعلیلیہ بمنزل شرط کے ہے، آگے نیچے چلو، فذکرونی یہ جزا ہے۔ کاف تعلیلیہ بمعنی شرط، آگے آیت 152، فذکرونی اذکرکم، یہ فذکرونی پر فعل داخل ہے، یہ جزائیہ ہے، یہ جملہ جزائیہ ہے۔ کما ارسلنا شرط، فذکرونی جزا۔ کما ارسلنا فیکم، چونکہ ابن جریر جو ہے نا، ابن جریر نے لکھا ہے کہ کاف جو ہے وہ تعلیل کے لیے نہیں آتا، کاف تعلیل کے لیے نہیں آتا، مگر وہ بیچارے میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی صاحب ہو جاتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے مگر یہ غلطی ہو گئی۔ حالانکہ ایک مقام پر
وہ خود معنی ایسا کرتا ہے جہاں کاف تعلیلیہ ہے. قرآن میں آتا ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ وہاں معنی کیا کرتا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ لِمَا هَدَاكُمْ. وَاذْكُرُوهُ یہاں کاف تعلیلیہ والا معنی خود کر دیا ہے، مگر ویسے لکھتا ہے اپنی تفسیر میں کہ کاف تعلیل کے لیے نہیں آتا. بڑے بڑے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے مگر اسے چھوٹے سے چھوٹی بات پہ بھی لغزش ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے مگر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اسے سمجھ آ سکتا ہے. ہاں جی، کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا چونکہ بھیجا ہم نے بیچ تمہارے رسول جو تمہاری جنس کا پڑھ رہا ہے، پر تمہارے آیات ہماری پاک کر رہا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے تم کو کتاب کی اور دنائی سنت کی. وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھا رہا ہے تم کو وہ مسئلے جن کو تم جانتے بھی نہیں تھے. لہذا کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي، چونکہ میں نے رسول بھیجا ہے جو تمہیں یہ کام کروا رہا ہے، لہذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد رکھو مجھے، اذکرکم میں تو کبھی بھولا ہی نہیں تم کو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر کرو. سب سے بڑی نعمت و احسان میرا یہی محمد رسول اللہ ہے، اور پھر تحویل قبلہ بھی میری نعمت ہے، پھر یہ کتاب اللہ کا ملنا بھی میری نعمت ہے، ایمان نصیب ہونا بھی یہ میری نعمت ہے، ہد اللہ اسلام کا توحید کا رنگ چڑھ جانا یہ بھی میری نعمت ہے. واشکروا لی ولا تکفرون، میری نعمتوں کا نہ شکر مت کرو، یہ نہیں کہ کھاؤ میرا اور گاؤ غیروں کا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں اگر دشواری ہو تو اس کا علاج یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ربط لکھنا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ صبر و استقامت دکھاتے ہوئے کام کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، ڈٹ جاؤ، صبر بھی کرو، مصائب جھیلنے کی عادت بناؤ. والصلاۃ، اور نماز میں کمی نہ آنے دو. ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا، اور اگر کوئی اس راستے میں یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں یا مشرکین کے ہاتھوں تعویل قبلہ کے بعد اگر وہ چھٹے ہو کر تم سے لڑیں اور کوئی اگر مارا بھی جائے اس لڑائی میں تو یوں سمجھنا کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مارا گیا ہے، لہذا اس کو مردہ نہ کہنا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، پھر جہاد سمجھنا، پھر اگر کوئی مارا بھی جائے تو اس کو مردہ نہیں کہنا. کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ بالکل میرے نزدیک تو وہ زندہ ہی ہوں گے. ولکن لا تشعرون، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور یہی دنیا کی زندگی کا تھا، ورنہ ہے وہاں بھی وہ زندہ، صرف تمہارے شعور کا فرق ہے. دنیا کی زندگی جو ہے اس کا تم شعور رکھتے ہو، جو زندگی ان شہیدوں کی ہے وہ چونکہ اس جہان کی نہیں ہے، دنیا کی نہیں ہے، اس لیے اس کا شعور تم نہیں رکھتے. جب وہ زندہ ہے تو پھر ان کو تم مردہ نہ کہنا، کیونکہ بار بار مردہ 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 کہنے میں یہ بھی توہین ہے کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مرنے والے کو مردہ مردہ کہا جاتا ہے. اور مردہ مردہ کہنا چونکہ عوام عامی اصطلاح کے اندر چونکہ یہ توہین آمیز لفظ ہے، ایسا لفظ تم نہ بولنا. وہ زندہ ہیں، البتہ زندگی ان کی کا شعور وہ تمہیں نہیں ہے. ہاں جسم
ہاں وہ جسم جسمانی ہو یعنی مثالی جسم ہوتا ہے نا، یہ جسم نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے وہ بھی جسمانی، یہ جسم ہوا عنصری، وہ جسم مثالی۔ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا ظاہر شریعت کا حکم لگتا ہے ظاہر چیز پہ، اس میں حقیقت کا ذکر نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ چونکہ یہ جسم ہے نظر آنے والا، اس لیے قتل کا امتثال جو ہوگا اسی ظاہری پہ، اصل انسان جو ہے وہ قتل نہیں ہوا، یہ اس کا جسم تھا جو قتل ہوا، اس لیے اشارہ ہم کا اصل انسان کی طرف ہوگا کہ یہ جسم جو ہے یہ تو اس کا خلاف تھا، وہ قتل ہو گیا، اصل تو وہ زندہ ہے۔ ہاں اسی کو کہیں ہم نہیں لگا رہے، نہیں وہ نہیں بکیں گے، جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بھی یہی شبہ لے کر گئے تھے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے، کہیں ان کا سر تھا، کہیں دھڑ تھا، کہیں ٹانگیں تھی، کہیں جسم تھا، پھر ان کے متعلق اللہ کس طرح فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ یہ شبہ اصل میں صحابہ کرام نے خود پیش کیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں انا سألنا عن ھذا رسول اللہ، اس کا جواب اللہ کے رسول نے یہ دیا تھا کہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ۔ سوال تو واقعی ظاہر پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام نے بھی سوال کیا تھا، مگر پیغمبر نے اس کی حکمت سمجھائی کہ جو قتل ہوا ہے وہ جسم قتل ہے، اور جس زندگی کی بات کی جا رہی ہے ان کو جسم دوسرا دیا گیا اور وہ زندہ بہشت میں ہے، یعنی ارواح ہونے۔ جس میں یعنی واپس تو آدروف ہی جیسے دے، وہ تو ہے ہی جھوٹی۔ وہ روایت جو ہے نا اس کا راوی ہے زازان۔ کون ہے؟ زازان شیعی، کٹر شیعہ حرامی، اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کی ناف تک روح واپس آ جاتی ہے، وہ چونکہ شیعہ اس لیے۔ اور پھر روایت اگر سند پہ بحث نہ کریں تب بھی قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ ایک نص قطعی تو یہی ہے کہ یمسک التی قضا علیہ الموت، اور جب یہ بحث آئے گی تو اس وقت پھر دوبارہ سوال کرنا اور تحقیق لکھ لیں۔ اچھا جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اب یہاں جو ہے نا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس کے متعلق صحیح حدیث بھی آ گئی ہے۔ صحیح حدیث ایسی حدیث جس میں راوی مذہب کے 3 امام ہیں، راوی مذہب کے 3 امام ہیں مجتہد، روال امام احمد ان الامام شافعی ان الامام مالک ان الزہری ان عبد الرحمن ابن کعب ان ابی ان النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ روایت جو ہے حاضل اسناد صحیح متن متین اجتمع فی ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ متبعۃ فی عالم الدنیا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح ہے، متن اتنا پکا ہے جس کے اندر مذہب کے 3 امام راوی ہیں۔ اس روایت جیسی صحیح روایت اور ہے ہی کوئی نہ۔ اور یہ روایت کیا کہتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مومن کا جو روح ہے یہ پرندہ بن کے بہشت کے میوے کھاتا ہے،
پرندے کی شکل میں ان کو جسم دیا جاتا ہے، اڑتا ہے، حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، اپنے جسم کی طرف لوٹے گا جس دن قیامت قائم ہو۔ وہ جو شیعہ ہے وہ کہتا ہے تواد روح فی جسدہ، اس نے گھو کھاتا۔ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ۔ اچھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مصائب پر صبر علی المصائب کی تلقین۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم نے او مسلمانوں بڑے اونچے مکان کو ہاتھ لگایا ہے، الوہیت کا مسئلہ، اس کے لوازم کا مسئلہ، اس کے مقتضا کا مسئلہ، پھر الوہیت کے دشمنوں سے مقابلہ، مقتضا کے دشمنوں سے مقابلہ، لوازم کے دشمنوں سے مقابلہ۔ بڑے اونچے چڑھائی چڑھنا چاہتے ہو، اس لیے پریکٹس کرو، ٹریننگ لو، ورزش کرو دکھ برداشت کرنے کی، مصائب برداشت کرنے کی۔ لہذا سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نہ کچھ، خوف دے کر، بھوک دے کر، نقص من الاموال، تمہارے مالوں کے گھاٹے بھی آئیں گے تمہیں، والانفس، اور جانوں کا خسارہ بھی اٹھاؤ گے، والثمرات، پھلے پھولے کھیت باغات تمہارے ہم اجاڑ دیں گے۔ لہذا ٹریننگ لو، ٹرائی کرو، ورزش کرو، کیونکہ کام جو بڑا ہے تو اس میں نبھانا بھی بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ بزدلی سے کام نہیں بنے گا، مخالفت کا خطرہ مول لینا پڑے گا، اپنی جان لیوا تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی، مگر ڈٹ جاؤ۔ یہ بھی سن لو، اگر تم ڈٹ گئے، بشر الصابرین، مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جو ڈٹ جاتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچ جاتی ہے مصیبت تو کیا کہتے ہیں، زبان حال سے یا زبان قال سے، انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ ہی کا مال ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں میری طرف سے انعام یہ ہے میرے پیغمبر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات نعت خوانی ہوتی ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے، صلوات ان کی تعریفیں اور صفتیں مدح سرائی کرتے ہیں اللہ پاک، ورحمت خاص رحمت والی، واولئک هم المہتدون۔ مسئلہ ہو حق، آدمی کو ہو پک، کتاب ہو لا شک ہے، پھر آدمی پہ اثر پڑے کہ اتنے مولوی مخالف ہو گئے جی، فلاں اتنے طرف آئے تھے نا، یہی دلے آدمی کا کام ہے، بے غیرت کا کام ہے۔ اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے، شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اس کا ساتھ دے، اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت میں اس کے لیے پورا سامان موجود ہو، اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ مولوی مخالف ہیں، ایک طرف جمہور ہے، ایک طرف جمہور ہے، ایک طرف زمبور ہے، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف فلاں ہے، یہ بے ایمان آدمی کا کام ہے، ایماندار کا کام نہیں ہے۔ ہوتے ہیں تو ہونے دو، جو کچھ کرتا ہے کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تمہاری نظر پہ کامیابی کی امید نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر پہ اللہ کے حکم کی تابع داری ہونی چاہیے، اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لیا جائے، چاہے کامیابی ہو یا نہ ہو۔ یہ کس کا کام ہے؟ السعی من اللہ من العبد واتمام، وہ پورا کرنا تو اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اپنی حکمت کے لحاظ سے ایک آدمی حج پہ چلتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ چلتا ہے اور خالص اللہ کے لیے، مگر راستے میں مر جاتا ہے، وہ راستے میں مر جاتا ہے، لوگ تو کہیں گے ناکام ہوا ہے، مگر نبی کریم فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کی مزدوری اللہ پر فرض ہو گئی، اور لوگ ہر سال حج کریں گے اس کو ثواب ملے گا، کہ یہ مر گیا تو ہر سال حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ آدمی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پکا ہو جائے،
باقی اس کی منزل کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق کامیابی ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بظاہر کامیابی نہ ہوئی تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی ہے، کیونکہ مزدوری اور اجر تو اس کا قیامت تک جاری رہے، اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان الصفا والمروہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تم کہو گے جی استاد ہمارا ایک طرف ہے، پیر ہمارا ایک طرف، یہاں استاد پیر کی بات نہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کا پیغمبر کرے تو بھی اللہ نے دھمکی دے دی، انک اذا من الظالمین، پھر آپ انصاف کرنے والوں سے نہیں ہوں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والوں سے ہوں گے۔ اگر آپ نے من بعد ما جاءک من العلم، سچا علم کتاب اللہ کا، سنت رسول کا آ جانے کے بعد پھر کسی سے مرعوب ہونا یا کسی کی رعایت کرنا بے غیرت آدمی کا کام ہے، پھر مسلمان یہ نہیں۔ ہاں جی، دوسرا شبہ رسالت پر، ان الصفا والمروہ، شبہ ثانیہ، دوسرا شبہ، کچھ موقع پہ حضرت ہاجرہ علیہ صلوات اللہ چونکہ دوڑی تھی نا، وہ کوئی خاص حد بندی کے ساتھ تو نہیں دوڑی تھی، وہ تو ماں کی مامتا میں بے ہوش ہو کر دوڑی تھی نا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صفا پہاڑی سے دوڑی مروہ تک، وہاں سے صفا تک۔ اس کے بعد جب یہ دور آیا مشرکین مکہ کا، انہوں نے وہاں دو بت نصب کر دی، صفا پر آصاف اور مروہ پر نائلہ، آصاف اور نائلہ زانی قسم کے تھے، مگر جس طرح آج کل کرتے ہیں نا بدماش، جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کرما والا پیر بابا کرما والا ہے، تھا وہ بدماش، اور کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد بابا کرما والا پیر۔ اسی طرح وہ تھے تو بدماش، مگر ان کے نام کے بت بنا کے بعد میں انہوں نے کرما والے پیر بنا دیے، اصحاب صفا پر اور نائلہ مروہ پر۔ جب آیا اسلام نے دونوں بتوں کو ڈھایا اور گرا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حکم ہو گیا کہ تم صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگایا کرو، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ۔ اس وقت مشرکین نے یہ سوال کیا، یہ شبہ پیش کیا، یہودی عیسائی سارے مشرک رل کے، لا دیکھو جی یہ تو ہمارے بتوں کی جگہ تھی جہاں یہ دوڑ رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والا کافر ہوتا ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ صفا پہ بھی دوڑو، مروہ پہ بھی دوڑو، ہے یہ شبہ تھا۔ بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا ہوگا کہ واقعی پہلے تو یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب جو ہم یہاں دوڑ لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں تشویش نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے دین کے نشانوں میں سے نشان ہے۔ فمن حج البیت، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، اور جو فرضی نہیں نفلی طور پہ بھی کوئی اگر ویسے بھی طواف کرے اچھائی سمجھ کے، تب بھی اس کا یہ دوڑنا اللہ کو قبول ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون قدر کے لائق ہے کون نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، پہلے شبوں کا تتمہ۔ علماء اہل کتاب والے جو تھے، اہل کتاب والے وہ چھپاتے تھے نا اس حکم کو، اور تحویل قبلہ والے حکم کو، نبی علیہ السلام کی صداقت کو بھی اسی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو، اس حکم کو جو اتارا ہے ہم نے، کھلم کھلی دلیلیں والہدا اور واضح ہدایت نامہ، بعد اس کے کہ بیان کھول کے بیان کر دیا ہے ہم نے اس کو عام لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے۔ کوئی سمجھ آئی؟ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے
اصل عام عوام کے لیے ہوتی ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ تو جان بوجھ کر بے ایمان ہوتے ہیں نا۔ اصل مقصود کتابوں کا کیا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ بھی، ویلعنہم اللاعنون، دوسرے لعنت کرنے والے بھی۔ ہاں ہاں، آیات توحید کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ الا الذین تابوا، ترغیب دی ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اور حق چھپانے والے ان مشرکین کو بھی۔ اور الا الذین تابوا، مگر یہ سارے کام چونکہ کرتے ہیں مولوی اور پیر، اس لیے مولوی اور پیروں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ترغیب کے طور پر، الا الذین، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں مولوی پیر، ایک شرط، وَأَصْلَحُوا، پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں مولوی پیر، دو شرطیں۔ تیسرا وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دیں، بیان بھی۔ معلوم ہوا مولوی پیر کی توبہ ترین شرطوں کے بغیر قبول، ہاں، توبہ بھی کرے، اصلحو، اپنی اصلاح بھی کرے، تیسرے نمبر پہ بیان بھی کرے۔ یہ تم بھی سن لو جو کچھ پڑھو گے پڑھنے کے بعد۔ ایک تو یہ کہ اگر اپنے اندر کو کمی محسوس کرو توبہ کرو، وہ اصلحو، پھر اپنے وجود پہ فٹ کرو۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ جی بات تو ٹھیک ہے مگر شادی پہ گئے ہیں مجبوراً گوشت کھانا پڑتا ہے، نہیں، اصلح ہو، اپنی اصلاح بھی کرو، پھر بینو، آگے بیان بھی کرو کھول کے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا جب یہ تین شرطیں ہوں گی۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پہ میں مہربان ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توجہ کرنے والا مہربان۔ اور تحقیق وہ لوگ، دھمکی، تخویف، ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے مسئلے کا، چاہے الوہیت کا انکار، چاہے لوازم کا انکار، چاہے مقتضا کا انکار، وماتوا، اسی انکار کرنے کی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ اسی طرح منکر تھے۔ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تکرار کر لو اس کو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بیچ پیدا کرنے آسمانوں اور زمینوں کے، مختلف ہونا رات کا اور دن کا، والفلک، اور بیچ پیدا کرنے کشتیوں کے، جہازوں کے، وہ جو چل رہی ہوتی ہیں بیچ سمندر کے، دریاؤں کے، بما ینفع الناس، بے، یہ جو با ہے بمانا ما، بمانا ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، ساتھ اس سامان کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور وہ پانی جو اتارتا ہے اللہ آسمان سے، یعنی پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد غیر آباد ہونے کے، مردہ ہونے کے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا ہے اللہ نے بیچ زمین کے ہر قسم کے جاندار، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہیر پھیر کرنا ہواؤں کا، گردان کرنی ہواؤں کی، کبھی آگے چل رہی ہیں، کبھی الٹی چل رہی ہیں، کبھی گرم ہیں، کبھی سرد ہیں، کبھی جھکڑ کی شکل میں ہیں،
والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، المسخر جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں درمیان آسمان کے اور زمین کے، یہ تمام کی تمام جو یہ تخلیق کائنات ہے، اس میں بڑیاں نشانیاں ہیں ایسی جماعت کے لیے جن میں کوئی عقل تو ہو، اور مشرک تو ہوتا ہے بے کل نو ٹوٹا، اس لیے وہ تو ہوتے ہیں کھر کے لا یعقل، مگر یہاں ایسی آیات سے افعال الہیہ سے مسئلہ ان کو سمجھ آتا ہے جن میں عقل ہو، اور مشرک کے اندر تو عقل ہوتا نہیں، وہ تو لا یعقل حیوان کے درجے میں ہوتا ہے، اسی لیے ان کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ نرے حیوان ہی نہیں ہوتے بلکہ خنزیر ہوتے ہیں، یعنی سوچ کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے نہ، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خنزیر ہوتا ہے، اور یہاں کہا ہے لقومی یا کے لوگ، عقل والوں کے لیے جن کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہی جو توحید فعلی کی دلیل گزری ہے اسی سے تعلق ہے اس کلام کا، ساتھ ساتھ ان کو تخویف اور دھمکی بھی ہے، متعلق بدلیل توحید۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھڑ لیا کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کی مشکل کشا، اللہ کے شریک بنتے، مگر وہاں یہ پڑتا تھا کہ انداز جمع ند بمانا ضد، جو ہوتی ہے وہ اللہ کے مقابل بناتے تھے، یہ وہمہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بالمقابل اور اللہ کے بالکل مقابلے کے ہم پلہ اللہ کے بناتے تھے، اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، اندادن یحبونہم کحب اللہ، وہ جو اللہ کے شریک بناتے تھے شریک بناتے تھے، اللہ سے جتنی محبت اتنی محبت محبت اللہ کے۔ اب جتنے قسم کے لوگ جنہوں نے ند بنایا ہے وہ محبت میں بنایا ہے، جب محبت میں آ کے انہوں نے اللہ کے ند بنائے، اللہ کے شریک بنائے، تو محبت میں آ کے شریک بنانے والا دو کام ہی کر سکتا ہے کہ ان اپنے معبودوں سے وہ چیز طلب کی جائے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، یا ان معبودین کا حکم اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا مانا جاتا ہے۔ احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جہاں اللہ تائید نہ کرے، اللہ کی کتاب تائید نہ کر رہی ہو، پیغمبر کی سنت تائید نہ کر رہی ہو، پھر ایسا حکم کوئی اگر صادر کرے مولوی، پیر، استاد، شیخ وغیرہ وغیرہ، اس کے حکم کو پھر ماننا، یہ اس کو رب بنانا ہے، اس نے ند بنایا ہے، شرک پھر ربوبیت کی،
مشرک فی الربوبیت وہی ہوگا جو کسی کا حکم بلا سند مانے اور اس پہ جم جائے، ڈٹ جائے کہ چونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، میرے بزرگ نے کہہ دیا ہے، میرے استاد نے کہہ دیا ہے، میرے بادشاہ نے کہہ دیا ہے، میرے وزیر نے کہہ دیا ہے، میرے سردار نے کہہ دیا ہے، صرف اسی وجہ سے اس کو مانے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے، ایسی شان تو اس حکم کی ہوتی ہے جو حکم اللہ دے یا اللہ کا رسول دے۔ اس قسم کے حکم پہ جو کار بند ہو گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں، یہ مشرک ہے اور مشرک فی الربوبیت ہے، اس نے اللہ کا ند بنایا۔ نبی سے بھی محبت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہے، ورنہ براہ راست طبی طور پہ، عقلی طور پہ محبت ان کی سب سے سخت ہوتی ہے۔ تو ایک وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ دھمکی آ گئی ان کو، تخویف اخروی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یہ لو جو ہے یہ دو قسم بن سکتا ہے، لو شرطیہ بھی اور لو وصلیہ بھی۔ لو شرطیہ اگر بنایا جائے تو اس کا معنی یوں کریں گے، لو شرطیہ اگر بنائیں گے تو اس کی جزا معذوف مانی جائے گی، اس کی جزا معذوف مانی جائے گی۔ لو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ، اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے، لَرَأَوْا أَمْرًا فَظِيًّا، تو البتہ دیکھیں گے بہت گھبراہٹ ڈالنے والا معاملہ۔ لو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں ظالم لوگ، مشرک لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے، لَرَأَوْا أَمْرًا فَظِيًّا، یہ جزا ہو، لَرَأَوْا أَمْرًا فَظِيًّا، گھبرا دینے والا معاملہ ان کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ لو وصلیہ بنائیں تو اس کا معنی یوں کریں، لو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے سمجھیں وہ ظالم لوگ۔ اب را یرا کا معنی فہم ہوگا، رویت بصری وہ بمنزل رویت معقول کے کریں گے، رویت مانوی یعنی سمجھنا۔ ہمارا بھی محاورہ ہے نا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کیا سمجھتے نہیں ہیں آپ۔ عام طور پہ رویت کو رویت مانوی پر معمول کیا جاتا ہے۔ اب وصلیہ کا معنی کیا ہوگا، ولو کاش کے سمجھیں وہ ظالم لوگ، کب، جس وقت دیکھیں وہ عذاب کو، جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، کسی مصیبت کو، جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ عذاب ہے، کاش کہ وہ سمجھیں وہ ظالم لوگ، کب، جس وقت وہ دیکھیں کسی مصیبت کو، تو وہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان القوت للہ جمیعا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا۔ مگر کاش کہ یہ دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی بار ان کو ذلت دی گئی ہے، کتنی بار ان کا ستیہ ناش کیا گیا ہے، ان کی جڑیں کاٹی گئی ہیں مگر انہوں نے سمجھا نہیں۔ ساڈے پنجابی دا ایک ہے نا محاورہ، فلانا لاندا ہے تے بجھدا نہیں۔
لاندا ہے یعنی کھلیاں دی مار اس نو پوندی ہے مگر سمجھیندہ نہیں بھی کیوں لگ رہے ہیں کھلے. اس واسطے اللہ کریم بھی اس محاورے کے مطابق کہتے ہیں کاش کہ وہ سمجھیں ظالم لوگ جس وقت کہ وہ دیکھیں کسی مصیبت کو تو معاملہ پھر ظاہر باہر ہو جاتا, انہیں پتہ چل جاتا ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب, اللہ سخت مار دینے والا ہے. اب اس کا بیان ہے, اس کی تفصیل ہے کہ یہ دیکھیں گے کب. اذ تبرأ الذین اتبعوا, یہ از یرونا سے متعلق ہے. اس از کا تعلق کس سے ہے؟ یرونا, دیکھیں گے. کس وقت؟ جس وقت بری ہو جائیں گے سردار لوگ ان لوگوں سے جو اتبعوا, جو کوس کوس کرنے والے تھے, پیچھے لگنے والے, اتباع اندھی تقلید کرنے والے. اتبعوا, ان سے بیزار ہو جائیں گے, کہیں گے ہمارا ان مریدوں سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو؟ ہم نے ان کو کوئی کلورا فارم سکھایا تھا, نشہ دیا تھا کہ تم بھی ہماری بات مانتے رہو؟ آنکھیں میچ کے یہ خود چلتے رہے ہیں تو ان کو گناہ ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے آؤ؟ تبرہ, بالکل بری ہو جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے. کیوں بیزار ہو جائیں گے؟ واو تعلیلیہ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اس وقت دیکھ چکے ہوں گے لٹریشن کی مار کو کہ آج خیر نہیں. اب عذاب الہی منڈلا رہا ہے. دوسری وجہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور کٹ جائیں گے ان کے سارے رابطے. پہلے تو کیا کہتے تھے جی دیکھو نا جی ہم بھی اسی پارٹی کے ہیں, تم بھی اسی پارٹی کے ہو, ہم بھی وہ کیلا والے سرکار کے دربار کے کتے ہیں, تم بھی اسی کے کتے ہو. دیکھو نا جی ہم بھی اسی کے نام کی 11ویں کھانے والے, تم بھی. ہم بھی اس پیر کے مرید ہیں, تم بھی. سارے رابطے تھے نا, حوصلے تھے. تقطعت بہم الاسباب, ہر کسی کو نفسی نفسی ہوگی. کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب, سارے رابطے کٹ جائیں گے نا. اس وقت پیروں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی, مریدوں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی. جہاں نص سے قطعی آ جائے وہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ جس شخص پہ حجت واضح ہو جائے پھر اس کے خلاف کرے تو اس پہ فتویٰ صادر ہوتا ہے. اگر جب تک وہ مغالطہ میں رہے اس پہ حجت واضح نہ کی جا سکے, دو بدو اس کے سامنے اس کو یہ جتنے شبہات ہیں حجتیں ہیں اس کی ساری زائل نہ کر دی جائیں, اس وقت تک اس پہ فتویٰ لاگو نہیں ہوتا. فتویٰ اس وقت آئے گا حتی یسمع کلام اللہ. ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ, ہو بالکل پکا ٹھکا مشرک. ان احد من المشرکین استجارک, جو آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کی امان میں, فاجرہ, آپ اس کو مہلت دیں. کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ, حجت واضح آپ اس پہ کریں اللہ کی کلام کے ذریعے. کیوں؟
بسا اوقات بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کو ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی. وہ اپنے طور پر اپنی دیانت امانت کے ساتھ تو وہ تحقیق کرتا ہے، مگر اس کے باوجود شبہات اس کے دل میں کھٹکا رہ جاتا ہے. اور یہ شبہات کوئی نئے نہیں، بڑے بڑوں کو لاحق ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ احادیث تو بھری پڑی ہیں ایسے احوال اور واقعات سے. خود قرآن مقدس جو کہتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تھے تو پکے مشرک کافر، مگر 13 سال تک اللہ کے پیغمبر نے ان کو مشرک نہیں کہا. جب حجت واضح ہو گئی، قرآن کے دلائل پرمار کر دیے گئے، پتہ چل گیا کہ اب صرف ضد کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے، گروہی ذہن کی وجہ سے یہ نہیں مانتے، اس وقت حکم دیا قل یا ایھا الکافرون. اس لیے حجت کا واضح کرنا ضروری ہے. ہاں، انہی کے لیے تو کفر کا فتویٰ ہے. انہی کے لیے تو فتویٰ کفر کا ہے. آپ کو کہتے ہیں بابا ہم نہیں سنتے. فتویٰ جو ہے نا اعتبار خان انہی کے لیے جو کہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد کی بنا پہ ہے، مغالطہ نہیں ہے. جس آدمی کو مغالطہ ہوتا ہے وہ دوسرے کی سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، اور جو کہتا ہے بابا تیری ہم ردو ایدیہم فی افواہہم، پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، خبردار ہم تیری بات سنتے ہی نہیں. ان کے کافر ہونے میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہے، چاہے اعتبار خان کیوں نہ ہو. یہ تو بات صاف ہے. یہ بات اس کی ہو رہی ہے حتی یسمع کلام اللہ، جس پہ آپ حجت واضح کر سکیں، اور پھر حجت واضح ہونے کے بعد اگر وہ انکار کرے، جو شخص سرے سے سننا چاہتا ہی نہیں انکار کر دیتا ہے کہ میں تیری انا بما ارسلتم بہ کافر ہوں، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ اچھا، میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے کہ تبلیغی جماعت موجود ہوتی ہے جب ہم جلسے بعض اوقات کرتے ہیں، سارے کے سارے شرکت کرتے ہیں اور سر نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بعض ان کے بعد میں آ کے کہتے بھی ہیں مل کے کہ آپ نے سچ کہا ہے. آپ کا تجربہ وہ ہوگا، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جہاں کبھی کہیں وہ اجتماع ان کا ہوتا ہے اتفاقاً وہاں جلسہ بھی ہو جاتا ہے، بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پچھلے سال جماعت تبلیغی یہاں آئی تھی، چترال والے وہ بیٹھے رہے تھے یہاں. پچھلے ٹائم ہم نے جب یہ درس دیا تھا ترجمہ پڑھ رہے تھے، بعد میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے دعوت بھی دی کہ ہمارے چترال کے لیے آپ ضرور تاریخیں نکالیں. عطر کی شیشیاں بھی مجھے دے گئے تھے. سارے برابر نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں الو کے چرخے، وہ کرتے ہیں، ساری انگلیاں برابر نہیں. اچھا جی، وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ باقاعدہ مولوی تھے. یہاں کے وہ قریشی ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. 6 عالم تھے اور سارے کے سارے اپنی جماعت کو لے کر یہاں درس میں بیٹھے تھے. اور اس دن مسئلہ بھی بڑا سخت بیان کیا تھا میں نے، کیونکہ اس دن وہ سورۃ حجرات شروع ہوئی تھی، سمجھا؟ جہاں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم، اسی کا ترجمہ کیا تھا. اور اس پہ پھر میں نے کہا تھا اگر ایک آدمی آواز بلند کرے نبی علیہ السلام کی قبر پر تو وہ ہوتا ہے کافر، اور اگر دھیمی آواز سے کرے تو وہ سنتے نہیں ہیں. تو اس کے متعلق کون کافر ہوگا؟ یہ دونوں کافر بنتے ہیں. دھیمی آواز سے کہے اور پھر کہہ کے سنتے ہیں تو وہ نبی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اور اونچی آواز سے اگر کہے الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ تو پھر نبی علیہ السلام قرآن مقدس کی بھی ادبی ہوتی ہے. دونوں لحاظ سے کافر بنتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے.
تو معلوم ہوا سارے برابر نہیں، اس لیے مجموعی طور پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال کئی لوگ ہوتے ہیں، پھر ویسے تو ہر قسم کے لوگ بھی ہر جماعت میں ہوتے ہیں،